کہ ایک عالم دین نے وظیفہ کیا کہ امام زمانہ کہاں ہے. تو اس نے دیکھا، اسے اشارہ دیا گیا، دیکھا تو وہ ایک موچی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ امام اپنی نالین مبارک اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو صحیح کر دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے کسی اور کو وعدہ دیا ہوا ہے، میں پہلے اس کا کام کر لوں. اب وہ عالم وہاں سے کھڑا ہو کے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ان کے برابر میں. اب اس کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے. آج امام نے اس کو وہیں اشارے سے روک دیا. جب دوبارہ دیا پھر اس نے یہ کہا، تو اس کی حالت میں چہرے پر اضطراب آیا. تو موچی نے اس کی طرف دیکھا کہ میں جانتا ہوں امام، لیکن وعدہ کسی اور کو دیا ہوا ہے. تو امام خود فرماتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ، وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہاں ہیں، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. تو انسان اپنے اعمال کو ایسا کر لے ذہن محترم کہ امام انتخاب کرے ہمارا. کمال تو یہی ہے نا. کربلا کا درس کیا ہے؟ شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے. ہمارے دل آج کربلا ہونے چاہیے، روح کربلا ہونی چاہیے. ذہن محترم کربلا کا درس کیا ہے؟ امام نے انتخاب کیا ہے. لوگ تو مانتے تھے امام کو، بہت سارے لوگ امام کو مانتے تھے، مگر امام نے انتخاب کیا ہے میرے ساتھ کون جائے گا. تو اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ امام انتخاب کرے. وہ کیسے کرے گا؟ پہلا سٹیپ واجبات، انسان اپنے واجبات ادا کرے. دوسرا سٹیپ انسان حرام سے دور رہے. پھر آہستہ آہستہ آپ مستحبات میں اضافہ کریں گے تو خود بخود آپ کا لیول بڑھتا چلا جائے. ایک آدمی اپنے واجبات ہی پورے نہیں کر رہا، ایک آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح نہیں ہے، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی اور پھر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتی رہے، مفاتی جنا اتنی پڑھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاغذ ہی پھٹ جائیں، تو کہاں معاملہ کھلنے والا ہے؟ معاملہ نہیں کھلنے والا. اسلام پورا پیکیج ہے. اسلام صرف ایک پیکیج نہیں ہے کہ آپ مسجد بیٹھے رہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے. شخص جو ہے وہ صدر اسلام سے کچھ عرصے کے بعد ایک عالم دین اس زمانے میں جو صحابی تھے ان کی خدمت میں کوئی شخص گیا اور دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے، وہ گھر نہیں آتا، ہر وقت مسجد بیٹھا ہوا ہے، بس توبہ استغفار اور گریے اور یہ، وہ گھر والے بیچارے بھوکے ہیں کام. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو سمجھائیے کہ گھر کو دیکھے. کہا نہیں، بس آخرت ہے، قیامت ہے اور یہ سب. تو وہ صحابی جو تھے بہت بزرگ تھے، اس نے جا کر ایک صدر اسلام کا واقعہ بتایا کہ جب شروع میں مدینہ ہے تو ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جاتی تھی. تو کہا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک چھوٹا سا بچہ نومولود ماں کے ساتھ آیا، وہ لے کر آئی. تو سورج کی ظاہر ہے ظہر کی طرف سورج اپنے جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی نماز 2 رکعات ہوئی تھی تو سورج کی جو کرنیں ہیں اس بچے کے اوپر پڑنا شروع ہو گئی. جیسے ہی پڑھی بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. رسول خدا نے نماز کو تیزی سے ختم کر دیا بچے کے رونے کی وجہ سے. یعنی اسلام یہ ہے. تو پھر اس صحابی نے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ میں تھا اس زمانے کے اندر. عزیزان محترم، اسلام پورا پیکیج ہے. گھر میں کوئی راضی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ لمبی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ زبان میں استغفار ہے، نگاہیں گناہ سے رک نہیں رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ذکر تو وہ ہے کہ جو پورے وجود سے ہو، نہ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے ہو.